تو سلامت رہے۔ ان حقوق کے بیان کے لیے قائم کیا گیا تھا جو ایک بیوی کے شوہر کے ذمے عائد ہوتے ہیں، اور یہ ہدایات دی گئی تھی کہ ایک شوہر کو اپنی بیوی کے ساتھ کس قسم کا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے۔ لیکن شریعت جو در حقیقت اللہ جل جلالہ کا مقرر فرمایا ہوا قانون ہے، وہ کسی بھی معاملے میں یک طرفہ اور صرف ایک پہلو کو مد نظر رکھنے والا نہیں ہوتا، بلکہ اس میں دونوں جانبوں کی برابر رعایت ہوتی ہے، جو دونوں کے لیے دنیا و آخرت میں صلاح و فلاح کی ضامن ہو۔ چنانچہ جس طرح شوہر کے ذمے بیوی کے حقوق عائد کیے گئے، اسی طرح عورت کے ذمے مرد کے حقوق اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، اور ان دونوں قسموں کے حقوق پر قرآن و حدیث میں بڑی تاکید کے ساتھ زور دیا گیا کہ دونوں اپنے اپنے حقوق بجا لائیں۔ اور یہ بھی در حقیقت اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا طریقہ ہے کہ شریعت میں ہر فرد کو اس بات پر متوجہ کیا گیا ہے کہ وہ اپنے فرائض ادا کرے، یعنی زیادہ زور شریعت میں فرائض کی ادائیگی پر ہے، حقوق کے مطالبے پر زور نہیں۔ آج کی دنیا میں دنیا ہے حقوق کے مطالبے کی دنیا، ہر شخص اپنا حق مانگ رہا ہے اور اس کے لیے مطالبہ کرنے کی کوشش میں ہے، تحریکیں چلا رہا ہے، مظاہرے کر رہا ہے، ہڑتالیں کر رہا ہے، اور اس کے لیے دنیا بھر کی کوششیں کی جا رہی ہیں اپنا حق مانگنے کے لیے، اپنے حق کا مطالبہ کرنے کے لیے۔ انجمن تحفظ حقوق فلاں اور انجمن تحفظ حقوق فلاں، فلاں کے حقوق کا تحفظ اور فلاں کے حقوق کا تحفظ، اس کے لیے انجمن قائم۔ کوئی انجمن ایسی نظر نہیں آتی جو انجمن ادائیگی فرائض بھی ہو، کہ بھائی ہمارے ذمے جو فرائض عائد ہوتے ہیں ان فرائض کو ادا کرنے کی فکر کریں۔ مزدور کہتا ہے کہ مجھے میرا حق ملنا چاہیے، سرمایہ دار کہتا ہے کہ مجھے میرا حق ملنا چاہیے، لیکن یہ فکر دونوں کو نہیں کہ میں اپنا فریضہ کیسے ادا کروں۔ مرد کہتا ہے کہ مجھے میرے حقوق ملنے چاہیے، عورت کہتی ہے کہ مجھے میرے حقوق ملنے چاہیے، اور اس کے لیے جد و جہد اور کوشش جاری ہے، لڑائی ٹھنی ہوئی ہے، جنگ جاری ہے۔ کوئی خدا کا بندہ یہ نہیں سوچتا کہ میرے ذمے جو فرائض عائد ہیں وہ میں ادا کر رہا ہوں یا نہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر شخص اپنے فرائض کی ادائیگی کی طرف توجہ دے، اور اگر یہ کام ہو جائے کہ ہر شخص اپنے فرائض ادا کرنے لگے، سب کے حقوق ادا ہو جائے۔ مزدور اپنے فرائض ادا کرے تو اس کے جو مستاجر ہے، آجر ہے، اس کے حقوق ادا ہو گئے۔ آجر اپنے فرائض ادا کرے، مزدور کے حق ادا ہو گئے۔ شوہر اپنے فرائض ادا کرے، بیوی کا حق ادا ہو گیا، بیوی اپنے فرائض ادا کرے، شوہر کا حق ادا ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ تم اپنے فرائض کی ادائیگی کی فکر کرو۔ ایک عجیب الٹی گنگا ہمارے زمانے میں بہنی شروع ہوئی ہے کہ جب اصلاح کا کوئی شخص علم لے کر چلتا ہے، اصلاح کا جھنڈا اٹھاتا ہے، تو اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس اصلاح کا آغاز دوسرا کرے، دوسرا اصلاح کرے، اپنی طرف سے فکر نہیں کہ میرے اندر بھی کچھ کوتاہی ہے، میں بھی کسی غلطی کا شکار ہوں، اس غلطی کو اصلاح کرنے کی فکر کریں۔
قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ یا ایھاالذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اے ایمان والو اپنے جانوں کی فکر کرو، اپنے آپ کی فکر کرو، تمہارے ذمہ کیا فرائض ہیں، تم سے کیا مطالبات ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے، شریعت کے، اخلاق کے، دیانت کے، امانت کے کیا مطالبات ہیں، ان مطالبات کو بجا لاؤ۔ دوسرا، اگر گمراہی میں مبتلا ہے، اپنے فرائض ادا نہیں کر رہا، تو اس کا نقصان تمہارے اوپر نہیں ہوگا اگر تم اپنے فرائض صحیح طریقے سے بجا رہے ہو۔ اس کی مثال یوں سمجھیے، حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی بات دیکھیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں رواج تھا، طریقہ تھا، اسلام کا حکم ہے کہ لوگوں کے پاس زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے حضور کی طرف سے عامل جایا کرتے ہیں، یعنی لوگ کارندے جو جا کر لوگوں سے زکوٰۃ وصول کرتے تھے۔ اور اس زمانے میں چونکہ مال زیادہ تر ہوتا تھا یہ مویشیوں کی شکل میں، اونٹ ہیں، بکریاں ہیں، گائے ہیں، ان کی زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے عامل جایا کرتے تھے، تو وہ جا کر زکوٰۃ وصول کرتے تھے۔ اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عاملوں کو جب بھیجتے تو ان کو ایک ہدایت نامہ عطا فرماتے کہ تمہیں کیا طریقہ اختیار کرنا ہے، تو یہ فرماتے کہ ان کو تو اس طریقے سے تاکید فرمائی کہ دیکھو تم خود جاؤ لوگوں کے پاس زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے، لوگوں کو اس بات کی تکلیف نہ دو کہ وہ تمہارے پاس آ کر زکوٰۃ ادا کریں، تم جایا کرو۔ اور یہ ارشاد فرمایا کہ المعتدی فی الصدقۃ کمانعھا، کہ اگر کوئی شخص زکوٰۃ وصول کرنے میں زیادتی کر رہا ہے، جتنا واجب تھی زکوٰۃ اس سے زیادہ وصول کر رہا ہے، یا تعداد میں یا کیفیت میں، تو اگر زیادہ وصول کر رہا ہے تو وہ بھی اتنا ہی گناہ گار ہے جتنا کہ زکوٰۃ نہ دینے والا گناہ گار ہوتا ہے اگر تم نے زیادہ وصول کر دیا۔ تو ان کو تو تاکید یہ کی جا رہی ہے کہ تمہارے فرائض یہ ہیں کہ تم لوگوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ، تمہارے فرائض یہ ہیں کہ تم جتنی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اس سے ایک حبہ زائد وصول نہ کرو، اگر ایسا کرو گے تمہاری پکڑ ہوگی قیامت دن۔ اور جن لوگوں کے پاس بھیجا جا رہا تھا زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے، ان کو خطاب فرمایا کہ لا یفارقنکم المصدق الا عن رضا، کہ دیکھو تمہارے پاس زکوٰۃ وصول کرنے والے آئیں گے، ایسا نہ ہو کہ وہ تم سے ناراض ہو کر جائیں، تمہارا فرض یہ ہے کہ ان کو راضی کرو اور ان کو راضی کر کے بھیجو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے سے انہیں کوئی ایسی غلطی ہو جائے جس سے کہ وہ ناراض ہوں، کیونکہ وہ در حقیقت میرے فرستادہ ہیں، میرے نمائندے ہیں، تو ان کو ناراض کرنا گویا مجھے ناراض کرنا۔ تو ان کو یہ تاکید کہ تم کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو، ان کو یہ تاکید کہ تمہارے پاس جب آئیں تو وہ راضی ہو کر جائیں، ان کو ان کے فرائض کا احساس دلایا جا رہا ہے، ان کو ان کے فرائض کا احساس دلایا جا رہا ہے۔ یہ نہیں کہ صاحب ان کو کہا جاتا ہے کہ بھئی تمہارے حقوق ہیں، پامال ہوں گے، لہذا اس کے لیے ایک تحریک چلاؤ کہ یہ مصدقین جو آ رہے ہیں یہ کہیں تمہارے حقوق کو پامال نہ کریں، لہذا اس کے لیے ایک اپنے جتھا بناؤ، ایک جماعت بناؤ، ایک انجمن بناؤ تاکہ تمہارے حقوق پامال نہ ہوں، اور ادھر ان کو اکسایا جاتا ہے، تو یہ لڑائی کا راستہ کھڑا ہوگا۔ تو سارا زور شریعت کا وہ اس بات پر ہے کہ ہر شخص اپنے فرائض کی نگہداشت کرے، فرائض کو بجا لانے کی فکر کرے، اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے ایک ایک عمل کا، اس کی فکر کرے کہ میں اپنے فرائض کو ٹھیک بجا رہا ہوں یا نہیں، اللہ کے سامنے کیا جواب۔ یہ ہے سارا فلسفہ دین، یہ نہیں کہ ہر ایک اپنے حق کا مطالبہ کرتا رہے، اپنے فرائض سے غافل رہے۔ تو عورت اور مرد کے قصے میں بھی، میاں بیوی کے باہمی تعلقات میں بھی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی طریقہ اپنایا کہ دونوں کو ان کے فرائض بتائیں، تمہارے فرائض یہ ہیں، تمہارے فرائض یہ ہیں، ہر ایک اپنے فرائض کو ادا کرنے کی فکر کرے۔ اور
और इसी तरह ये गाड़ी चलती है दरअकीकत जिंदगी की, कि दोनों अपने फराइज का एहसास करें, दूसरे के हुकूक का पाप करें। अपने हुकूक की इतनी फिक्र ना हो जितना दूसरे के हुकूक की अदायगी की फिक्र हो। ये अगर जज्बा पैदा हो जाए तो इसी से जिंदगी उस्तवार हो जाती है। और अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारी इस जिंदगी को उस्तवार करने की इतनी फिक्र है, इतनी फिक्र है, जो कुरान और हदीस भरे हुए हैं इन हिदायत से कि भाई तुम्हारे फराइज ये हैं, तुम्हारे फराइज ये हैं। और अगर कहीं इसमें रखना पड़ जाए तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई बात इस दुनिया में इतनी नापसंद नहीं है जितना मियां बीवी के बाहमी झगड़े नापसंद। एक हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि यह हजरत इबलीस साहब जो हैं, शैतान, ये कभी कभी अपना तख्त बिछाते हैं, दरबार मुनाकिद करते हैं। हदीस में है कि ये दरबार मुनाकिद करता है समंदर के किनारे या समंदर के ऊपर। तो जाने कैसा दरबार होता होगा। तो उसमें जितने इसके चेले चाटे हैं दुनिया में फैले हुए, जो इसकी स्कीमों पर अमल कर रहे हैं, उन सब का मुश्तरक इजलास होता है और उनसे उनकी कारकर्दगी की रिपोर्टें तलब की जाती हैं। तो तुमने क्या किया, तुमने क्या किया। तो वो दरबार मुनक्किद होता है, उसके अंदर हर एक चेला आकर अपनी कारगुजारी बयान करता है। ये जनाब इबलीस साहब ये तख्त पर विराजमान होते हैं और हर एक की बात सुनते रहते हैं। तो कोई खड़ा होकर कहता है कि साहब मैंने ये काम किया कि एक आदमी था, वो नमाज पढ़ने जा रहा था, तो उसके ऐसा कुछ अड़ंगा लगाया कि वो नमाज पढ़ने से नमाज उसकी छूट गई, नमाज जाती रही। तो ये मैंने ये कार्रवाई की। तो ये इबलीस उसके ऊपर कहता है कि खुश होता है कि ठीक है, अच्छा किया तुमने, लेकिन कोई खास रद्द अमल का इजहार नहीं करता। दूसरा कहता है कि साहब फला शख्स जो है फला इबादत करने जा रहा था, मैंने उस इबादत से उसको रोक दिया, उसके रोक दिया और आपका मकसद मैंने हल कर दिया। तो वो भी सुन लेते हैं कि ठीक है, अच्छा किया। यहां तक कि हर एक अपनी अपनी कारगुजारी बयान करता है, कोई कैसी, यहां तक कि एक शख्स खड़ा होता है और कहता है कि जनाब ऐसा हुआ कि दो मियां बीवी थे, वो आपस में बड़े मोहब्बत के साथ और बाहमी इत्तेहाद इत्तेफाक के साथ रह रहे थे, बड़ी अच्छी जिंदगी गुजर रही थी। मैंने जाकर एक ऐसा काम किया कि जिसके नतीजे में दोनों में लड़ाई हो गई और लड़ाई के नतीजे में दोनों में जुदाई वाक़ई हो गई। तो जब इब्लीस ये सुनता है कि ये कारनामा अंजाम दिया कि अच्छे खासे रहते बसते मियां बीवी को लड़ा दिया आपस में, तो वो अपने तख्त से खड़ा हो जाता और खड़ा होकर उसका मानका करता है उसके साथ बाकायदा, जहां तू है सही माना में मेरा नुमाइंदा और तूने जो कारनामा अंजाम दिया वो और किसी ने अंजाम नहीं दिया। ये हदीस है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शरीयत को अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मियां बीवी के बाहमी झगड़े और एक दूसरे से कते ताल्लुक या एक दूसरे से नफरत ये कितनी मबगूज है और शैतान को कितनी महबूब है। तो इसकी वजह से अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान और हदीस में दोनों जानिब बड़े तफसील के साथ फराइज एक दूसरे के बयान फरमाए हैं। उन पर अमल कर ले इंसान तो दुनिया भी दुरुस्त हो जाए, आखिरत भी दुरुस्त हो जाए। तो उसके लिए ये बाब कायम किया है। दूसरी जानिब के लिए बाब हक ज़ौज अलल मर्द, शौहर का हक बीवी के ऊपर, उसके बयान के लिए अहादीस और कुरान करीम की आयत और अहादीस लेकर आए। सबसे पहले आयत जिक्र किया कि क़ाल अल्लाह तआला अर्रिजालु क़व्वामून अला निसाई बिमा फ़द्दल अल्लाहु बअदहुम अला बअद, कि अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि मर्द
औरतों के ऊपर निगहबान हैं, उनके मुंतजिम हैं, और बाज़ हज़रात ने उनका तर्जमा किया कि औरतों के ऊपर हाकिम हैं। मुंतजिम है, कव्वाम कहा जाता है उस शख्स को जो किसी काम के करने का जिम्मेदार हो, किसी काम का इंतजाम करने का जिम्मेदार हो, उसको कव्वाम कहते हैं। तो मर्द औरतों के ऊपर कव्वाम हैं, उनके कामों के मुंतजिम हैं, उनके हाकिम हैं। ये एक उसूल बयान फरमा दिया, क्योंकि अगर उसूली बातें जहन में न हो तो उस सूरत में जितने भी काम इंसान करता है वो गलत तसव्वुरात के मातहत करता है। लिहाजा पहले उसूली बात समझा दी, औरत को मर्द के हुकूक बयान करते हुए कि मर्द की हैसियत यह है कि वो तुम्हारे उमूर का, तुम्हारी जिंदगी के उमूर का निगहबान है, मुंतजिम है, हाकिम है। यह एक हकीकत अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाई। आज की दुनिया में जहां बड़ा जोर शोर है मर्द और जन की मुसावात का, मर्द और औरत की बराबरी का और आजादी निस्वां का, तो उसमें ये बात बड़ी लोग जो हैं इसको बयान करते हुए शर्माते हैं कि मर्द को हाकिम बना दिया, औरत को महकूम बना दिया। प्रोपेगेंडा ये किया गया कि साहब मर्द की बालादस्ती कायम कर दी गई औरत के ऊपर, और औरत को उसका महकूम बनाकर और उसके हाथ में कैद कर दिया गया, उसके हाथ में असीर बना दिया गया, उसको छोटा करार दे दिया गया। यूं नारे लगाने के लिए तो जो चाहे आदमी करता है, लेकिन हकीकत हाल ये है कि ये जैसा भी अर्ज किया गया कि मर्द और औरत दोनों जिंदगी की गाड़ी के दो पहिए, जिंदगी का सफर दोनों को एक साथ तय करना है। अब इस जिंदगी के सफर के तय करने में ये लाजमी बात है इंतजाम की खातिर कि कोई एक शख्स जिम्मेदार हो सफर का, दोनों में से कोई एक सफर का जिम्मेदार हो। हदीस में नबी करीम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हुक्म दिया कि जब भी दो आदमी कहीं सफर कर रहे हों, छोटा सा सफर क्यों ना हो, तो अपने में से एक को अमीर बना दे। अमीर बनाए बगैर एक दूसरे को, दो आदमियों को सफर नहीं करना चाहिए। अमीर बना ले ताकि सफर के जुमला उमूर और इंतजामात और उसकी पॉलिसी वगैरह वो अमीर के फैसले के ताबे हो। अमीर नहीं बनाएंगे तो एक बदनज़मी कायम रहेगी। तो जब एक छोटे से सफर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत यह है कि छोटा सा भी सफर करना हो तो किसी एक को अमीर बना लो, तो ये जिंदगी का इतना तवील सफर जो एक साथ गुजारना है, उसके अंदर ये क्यों जरूरी नहीं होगा कि किसी एक को अमीर बनाया जाए इंतजामन, ताकि वो बदनज़मी पैदा ना हो, इंतजाम कायम रहे। उस इंतजाम से कायम करने के लिए किसी एक को अमीर बनाना जरूरी है। अब दो ही रास्ते हैं, या तो मर्द को अमीर बना दिया जाए उस जिंदगी के सफर का, और या औरत को बना दिया जाए अमीर और मर्द को मामूर और उसका महकूम बना दिया जाए। दो ही रास्ते हैं, तीसरा रास्ता तो कोई है नहीं। तो अब इंसानी खिलकत और फितरत और कुवा और सलाहियतों के लिहाज से वैसे भी एक अगर अक्ल आम के तहत भी आदमी सोचे तो नजर यही आएगा कि अल्लाह ताला ने जो कुवा मर्द को अता किए हैं, बड़े बड़े काम करने की जो सलाहियत मर्द को अता फरमाई है, जो कुव्वत उसको अता की है, जो सलाहियतें उसको बख्शी हैं, वो औरत को नहीं बख्शी। लिहाजा इस इमारत और इस सरबराही का काम दर हकीकत मर्द ही सही तौर पर अंजाम दे सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है
کہ بجائے اپنی عقل سے فیصلہ کرنے کے اس سے پوچھا جائے جس نے دونوں کو بنایا کہ آپ نے ان دونوں کو سفر پر روانہ کیا ہے تو آپ ہی بتائیے کہ کس کو امیر بنائے کس کو مامور بنائے. تو سوائے اس کے فیصلے کے کوئی اور فیصلہ کسی کا بھی خواہ وہ کتنی ہی بظاہری عقلی دلائل کے ساتھ آراستہ ہو کر آیا ہو وہ اللہ کے فیصلے کے خلاف کوئی فیصلہ قابل قبول نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کرا کہ مرد قوام ہیں، حاکم ہیں، منتظم ہیں، امیر ہیں اس زندگی کے سفر کو طے کرنے کے. یہ فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا. اگر اس فیصلے کو مانتے ہو اور اس کو صحیح جانتے ہو تو بے شک تمہاری سعادت ہے، مان لو. نہیں مانتے، خلاف ورزی کرتے ہو اور اس کے ساتھ بغاوت کرتے ہو تو تم جانو تمہاری زندگی جانے زندگی خراب ہوگی، ہوتی رہے گی، ہو رہی ہے. جن لوگوں نے اس فیصلے سے بغاوت کی اس کا انجام دیکھ لیجئے کیا ہوا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا. یہ زندگی کے سفر کا امیر مرد ہے، عورت نہیں. اس کو حاکم بنایا، منتظم بنایا، امیر بنایا، عورت کو مأمور بنایا. اور یہ عین فطرت کے مطابق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق. البتہ لفظ جو استعمال فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں وہ ذرا سا سمجھنے کا ہے. لفظ یہ نہیں کہا، نہ امیر کا لفظ بولا، نہ حاکم کا لفظ بولا، نہ بادشاہ کا لفظ بولا، بلکہ لفظ استعمال کیا قوام. قوام کے معنی جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ جو شخص کسی کام کا ذمہ دار ہو تو اس کو ذمہ دار بنایا. اور ذمہ دار ہونے کے معنی یہ ہے کہ اس کی یعنی بحثیت مجموعی اس زندگی کے سفر کی پالیسی وہ طے کرے گا اور اس کے مطابق کام چلایا جائے گا. لیکن یہ معنی نہیں کہ وہ آقا ہے اور یہ کنیز ہے، یا وہ آقا ہے اور یہ نوکر ہے، یہ خادم ہے. بلکہ امیر اور مامور، حاکم اور محکوم کا رشتہ ہے. اور امیر کا تصور اسلام میں یہ نہیں ہے کہ وہ تخت پر بیٹھ گیا اور حکم چلا رہا ہے. امیر کا تصور یہ ہے کہ سید القوم خادمہم، قوم کا سردار ان کا خادم ہوتا ہے. میرے والد ماجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنایا کرتے تھے واقعہ کہ فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ ہم دیوبند سے کہیں سفر پر جانے لگے تو ہمارے حضرت والد صاحب ظاہر کے استاد تھے دارالعلوم دیوبند کے مشہور عالم حضرت مولانا اعزاز علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو شیخ الادب کے نام سے مشہور. تو وہ سفر میں ساتھ تشریف لے جا رہے تھے. تو جب ہم اسٹیشن پر پہنچے اور گاڑی کے آنے میں دیر تھی تو مولانا اعزاز علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھئی حدیث میں ہے کہ جب کہیں سفر میں جاؤ تو کسی ایک کو اپنا امیر بنا لو. تو کسی کو بنا لو امیر. حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ ہم شاگرد تھے، وہ استاد تھے. تو ہم نے کہا کہ حضرت امیر بنانے کی کیا بات ہے، امیر تو بنے بنائے موجود ہے. کہا کہ کون؟ فرمایا کہ امیر آپ ہیں، ہمارے استاد ہیں، ہم شاگرد ہیں، تو لہذا آپ ہی امیر بنیں. فرمایا کہ اچھا مجھے بنانا چاہتے ہو امیر؟ کہ جی ہاں حضرت، اور کیا ہو سکتا ہے، آپ کے سوا کون بن سکتا ہے. اچھا ٹھیک ہے، لیکن امیر کا ہر حکم ماننا ہوگا. امیر کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اس کی حکم کی اطاعت کی جائے. تو ویسا فرماتے ہیں ہم نے عرض کیا کہ جہاں ظاہر ہے جب امیر بنایا تو ہر حکم کی انشاءاللہ اطاعت بھی کریں گے. بس ٹھیک ہے، میں امیر ہوں، میرا حکم ماننا. اب جب گاڑی آ گئی، ریل آ گئی تو جتنا سامان رکھا تھا اپنے ساتھیوں کا سب اٹھا کے اور سر پر کوئی سر پر، کوئی ہاتھ، ایک ہاتھ میں کوئی دوسرے ہاتھ میں لے کے چلنا شروع کر دیا. ہم نے کہا حضرت یہ کیا آپ کر رہے ہیں، مطلب ہمیں اٹھانے دیجیے. کہا کہ نہیں، امیر کا حکم ماننا ہوگا، امیر بنایا تو امیر کا حکم ماننا ہوگا، مجھے اٹھانا ہے. ہاں. اور وہ سامان لے کر اٹھ کے وہ آگے بڑھ کے چلنا شروع ہو اور کہنے لگے کہ اب جہاں کوئی مشقت کا کام آتا تو آگے بڑھ کر خود کرتے، اور خود کرنے کے بعد جب ہم کچھ بولنا چاہتے کہ دیکھو امیر بنایا تم نے، امیر کا حکم ماننا ہوگا، لہذا میرا حکم مانو. تو کہ سارے سفر میں ان کو امیر بنانا ایک قیامت ہو گیا.
کہ اب ہر جگہ جہاں بھی کوئی مشقت کا کام آتا وہی آگے بڑھتا. تو امیر کا تصور اصل میں یہ ہے. آج امیر کا جب تصور ذہن میں آتا ہے وہ آتا ہے مغرب کا یا بادشاہوں کا یا بڑے سربراہوں کا کہ جو اپنے مامور اپنی رعایا کے ساتھ بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتا. تصور تو امیر کا وہ. لیکن جب امیر قرآن یا حدیث کسی کو بنائے تو امیر وہ ہے جو خدمت کرے, جو خادم ہو. تو امیر اگر بنایا تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ بادشاہ بنا دیا, وہ حکم چلایا کرے گا اور وہ دوسرے اس کے ماتحت ہو کر نوکر بن کر غلام بن کر رہیں گے. امیر کے معنی یہ ہے کہ بے شک فیصلہ اس کا ہوگا معتبر, لیکن ساتھ میں وہ فیصلہ ان کی خدمت کے لیے ہوگا, ان کی راحت کے لیے ہوگا, ان کی خیرخواہی کے لیے ہوگا. ایسا امیر بنا. تو اس لیے ہمارے حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, ایسی ایسی باتیں بتا گئے. فرماتے ہیں کہ مردوں کو یہ آیت تو بہت یاد ہوتی ہے کہ الرجال قوامون علی النساء, کہ مرد جو ہیں وہ عورتوں کے اوپر حکمران ہیں, حاکم ہیں. اور اس کی وجہ سے جب حاکم سمجھ لیا تو اب جناب حکم چلا رہے ہیں بیٹھے. اور اس میں ذہن میں یہ ہے کہ یہ اس کو ہمارا تابع فرمان ہر حالت میں ہونا چاہیے, اور ہمارا اور اس کا رشتہ جو ہے وہ گویا ایک آقا اور نوکر جیسا ہے, معاذ اللہ. لیکن فرمایا, حضرت فرماتے ہیں کہ یہ آیت تو یاد رہ گئی, لیکن ایک اور آیت بھی اللہ نے نازل کی ہے قرآن میں, وہ میاں بیوی کے بارے میں ہے, جو فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے, حدیث میں ہے کہ قرآن شریف میں ہے کہ تمہارے لیے بیوی پیدا کی, اور وجعل بینکم مودۃ ورحمہ, وجعل بینکم مودۃ ورحمہ, کہ تمہارے درمیان دوستی کا تعلق پیدا کر, دوستی کا اور رحمت کا تعلق پیدا کر. تو حضرت فرماتے ہیں کہ بے شک مرد قوام ہے عورت کے لیے, لیکن ساتھ ساتھ دوستی کا تعلق بھی ہے. قوام ہے انتظامی طور پر, اور باہمی تعلق دوستی کا تعلق ہے. اس دوستی کے حاکمیت کا تعلق بھی ہے, دوستی کا تعلق بھی ہے. لہذا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میرا ایسا تعلق ہو جیسے کہ آقا اور نوکر کا تعلق ہوتا ہے, آقا اور کنیز کا تعلق ہوتا ہے. یہ دوستی کا تعلق بھی ہے. اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے دو دوست سفر پہ جا رہے ہیں اور ان میں سے ایک کو امیر بنا لیا گیا, تو وہ امیر تو ہے اس لحاظ سے کہ انتظامی طور پر ان ساری زندگی, سارا سفر کا فیصلہ کرنے کا وہ ذمہ دار ہے. لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے دوست کے ساتھ ایسا معاملہ کرے جیسے نوکروں کا کیا جاتا ہے یا غلاموں کا کیا جاتا ہے. دوستی کا تعلق, اس دوستی کے تعلق کے کچھ آداب ہیں اور اس کے کچھ تقاضے ہیں. اس آداب اور تقاضوں میں یہ بات بھی ہے کہ حضرت فرماتے ہیں, حضرت مولانا تھانوی قدس اللہ سرہ, کہ بعض اوقات دوستی کے تقاضوں میں ناز کی باتیں بھی ہوتی ہیں, اور ان کو حاکم ہونے کے خلاف نہیں کہا جاتا. ان کو حاکم ہونے کے بعد حضرت فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں دیکھا گیا ہے کہ بعض مرد یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہم حاکم ہیں لہذا اتنا روب ہونا چاہیے کہ نام سن کر کانپنے لگے, اور ایسا ہونا چاہیے کہ بے تکلف کے ساتھ بات نہ کر سکے. مجھے خوب یاد ہے, ایک ہمارے ہم سبق دوست تھے, تو انہوں نے ایک مرتبہ مجھ سے بڑے فخر کے ساتھ یہ بات فرمائی کہ میں تو جب اپنے گھر جاتا ہوں, یعنی مہینوں کے بعد, کہیں باہر رہتے تھے, مہینوں کے بعد جب گھر جاتا ہوں تو بیوی بچوں کی جرت نہیں ہوتی کہ میرے پاس آ جائیں مجھ سے بات کریں. یہ بڑے فخر کے ساتھ یہ بات بیان فرما رہے. تو میں نے کہا بھائی یہ تو آپ کچھ درندے بن گئے یا کوئی ایسی شیر چیتا بن کے جاتے ہیں وہاں پر کہ ان کے بھی بچے پاس آنے کے پاس آتے ہوئے ڈرتے ہیں. تاکہ ہم قوام ہیں تو ان کا روب ہونا چاہیے. تو قوام ہونے کا مطلب یہ کہ ایسا روب ہو کہ وہ پاس آتے ہوئے بھی ڈرے, بات کرتے ہوئے بھی ڈریں. تو یہ ہرگز نہیں. حضرت فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ دوستی کا تعلق بھی ہے. کیسے دوستی کا؟ سنیے, حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قوام کون ہوگا؟
اپنی ازواج کے لیے. لیکن وہ بھی فرماتے ہیں, ایک مرتبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عائشہ مجھے پتا ہے جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو, جب مجھ سے ناراض ہوتی ہو, مجھے دونوں حالتوں کا پتہ چل جاتا ہے تمہارا. تو انہوں نے پوچھا کہ کیسے یا رسول اللہ؟ فرمایا کہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تو جب کوئی قسم کھاتی ہو تو کہتی ہو وربی محمد, کہ محمد کے رب کی قسم, اور جب کبھی مجھ سے کچھ ناراض ہوتی ہو تو قسم کھاتے وقت یہ کہتی ہو وربی ابراہیم, ابراہیم کے رب کی قسم. تو میرا نام نہیں لیتی, ابراہیم علیہ السلام کا نام لے لیتی ہے اس وقت. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ انی لا احجر الا اسمک, یا رسول اللہ میں آپ کا صرف نام ہی چھوڑتی ہوں, نام کے سوا آپ کوئی چیز نہیں چھوڑتی. نام اگر کہیں وہ کچھ ایسی حالت ہوتی بھی ہے تو اس میں صرف نام چھوڑتی ہوں, نام کے سوا کچھ اور نہیں چھوڑتی. اب آپ نظر لگائیے, سرکار فرما رہے ہیں کہ مجھے پتا ہے جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو. اب ناراض حضرت عائشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, یعنی حاصل یہ ہے اس کا کہ ناز کے مقام میں کبھی کبھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کوئی ایسی بات فرما دیتی تھی کہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا محسوس ہوتا کہ طبیعت پر کچھ ضرورت ہے. اس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی قوامیت کے خلاف نہیں سمجھا کہ یہ میرے قوام ہونے کے منافی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بہت ہی خوش طبعی کے ساتھ ذکر فرمایا کہ مجھے پتہ چل جاتا. جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے اوپر تہمت لگائی گئی, استغفر اللہ, ایسی سنگین تہمت ام المومنین کے خلاف, کیا کچھ قیامت گزر گئی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے اوپر. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر ہے کہ قلق تھا اس بات کا کہ لوگوں نے یہ باتیں اس طرح کی پھیلائی ہے. لیکن ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے یہ فرما دیا کہ عائشہ دیکھو بات یہ ہے کہ تمہیں اتنا غمگین ہونے کی ضرورت نہیں, اگر تم بے خطا ہو, بے قصور ہو, تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری برات نازل فرما دے. اور اگر خدا نہ خواستہ تم سے کوئی قصور ہوا ہے, غلطی ہوئی ہے, تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لو, استغفار کر لو, اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. یہ فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ. تو حضرت عائشہ کو یہ بات بہت ہی زبردست شاخ گزری کہ آپ نے یہ دو شقیں بیان فرمائی کہ اگر تم بے قصور ہو تو برات نازل ہو جائے گی, اگر کوئی قصور ہوا ہے تو توبہ کر لو. تو اگر کوئی قصور ہوا ہے تو توبہ کر لو, اس میں ایک ہلکا سا احتمال پایا جاتا ہے کہ آپ کے دل میں یہ احتمال ہے کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہوگی کوئی. تو اس کا بہت سخت صدمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو, اتنا صدمہ ہوا کہ وہ لیٹ گئے, اور لیٹ کر یعنی صدمے کے عالم میں گویا جیسے اٹھا نہیں جا رہا اس طرح لیٹ گئے. اسی حالت میں آیات نازل ہوئی برات, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سورہ نور کی, تو رکوع اسی میں نازل فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی برات. جب یہ آیات نازل ہو گئی تو اس وقت صدیق اکبر بھی موجود تھے وہاں پر جس آیات سنائی گئی. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت خوش ہوئے, صدیق اکبر بھی بہت خوش ہوئے کہ الحمدللہ آیات نازل ہو گئی ہیں, برات آ گئی ہے, اب اس کے بعد یہ سارا پروپیگنڈا ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. تو حضرت صدیق اکبر نے کہا حضرت عائشہ سے کہ ابشری, خوشخبری سن لو, تمہاری برات اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دی, اور آؤ اور کھڑی ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرو کہ اب اللہ تعالیٰ نے برات نازل فرما دی. تو حضرت عائشہ لیٹی ہوئی ہیں اور آیات سن لی برات کی, تو فرماتی ہیں کہ ابھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے میری برات نازل فرما دی, لیکن میں سوائے اللہ کے کسی کا شکر ادا نہیں کروں. میں اپنے اللہ کا شکر ادا کروں گی اور اللہ کے سوا کسی کا شکر ادا نہیں کروں. اور صدیق اکبر کہہ رہے ہیں کھڑے ہو کر سلام کر لو. اور عائشہ کہتی ہے کہ نہیں, میں اپنے اللہ کا شکر ادا کروں گی اور کسی کا نہیں کروں, کیونکہ تم لوگوں نے تو یہ ایک احتمال اپنے دل میں پیدا کر لیا تھا کہ شاید مجھ سے غلطی ہوئی. اب یہ بات کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہونے سے بظاہر اعراض فرمایا ہوتا ہے, لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برا نہیں سمجھا, اس واسطے کہ یہ ناز کی بات تھی,
جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سرزد ہو. تو یہ ناز در حقیقت اس دوستی کا تقاضا ہے، جو رشتہ صرف حاکمیت اور محکومیت کا نہیں بلکہ دوستی کا بھی رشتہ ہے، اور اس دوستی کا حق یہ ہے کہ اس قسم کے ناز کو برداشت کیا جائے. جہاں کوئی بات بالکل ہی غلط ہو گئی وہاں پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ناگواری اور غصے کا بھی اظہار پڑا، لیکن اس قسم کی ناز کی باتیں ان کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے گوارا کیا اور اس دوستی کا حق یہ ادا فرمایا کہ کہاں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقامات کہ ہر وقت اللہ جل جلالہ کے ساتھ رابطہ قائم ہے، اور ان مقامات کے ساتھ ازواج مطہرات کی دلجوئی اور دلداری اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا یہ عالم کہ رات کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو 11 عورتوں کا قصہ سنا رہے کہ 11 عورتیں تھیں یمن کے اندر، اور ان 11 عورتوں نے آپس میں یہ طے کیا تھا کہ ایک دوسرے کو اپنے اپنے شوہروں کا حال بتائیں گے، کہ تم ہر ایک بتائے گی کہ میرا شوہر کیسا ہے، اس کے اوصاف بیان کریں گے. وہ قصہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 11 عورتوں کا، ہر عورت جو ہے 11 عورتوں میں سے ہر ایک عورت نے اپنے اپنے شوہر کے حالات بیان کیے ہیں، اور کس فصاحت و بلاغت کے ساتھ کیے ہیں کہ ساری ادبی لطافتیں اس کے اوپر ختم ہیں، جو وہ سارے حضرت عائشہ کو قصہ سنا رہے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں مقیم ہے، ان کی باری کا دن ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی حلوہ پکا کر لے آئیں حضرت حفصہ کے گھر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. حلوہ پکا کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لے آئیں، لا کر حضور کے سامنے رکھا. حضرت حفصہ بھی بیٹھی ہوئی تھی، حضرت حفصہ سے کہا کہ آپ بھی کھائیے. حضرت حفصہ کو کچھ طبیعت میں یہ گرانی پیدا ہوئی کہ میرے گھر میں تھے حضور اور میری باری کا دن تھا، اور یہ وہاں سے حلوہ اپنے گھر سے لے کے آئیں. تو کچھ طبی طور پر ایک ملال سا ہوتا ہے وہ حضرت حفصہ کے دل میں پیدا ہوا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں نہیں کھا رہی، میں نہیں کھاؤں. حضرت عائشہ نے کہا کہ نہیں کھاؤ، اگر نہیں کھاؤ گے تو یہ حلوہ اٹھا کے تمہارے منہ پہ مل دوں. تو حضرت حفصہ نے کہا بل دو، میں نہیں کھاتا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھایا حلوہ اور اٹھا کر تھوڑا سا حضرت حفصہ کے منہ پہ مل دیا. اب جب وہ منہ پہ مل دیا تو حضرت حفصہ نے شکایت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے یا رسول اللہ انہوں نے میرے اٹھا کے منہ پر مل دیا. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی قرآن شریف نے فرمایا کہ جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، جیسے اگر کوئی شخص تمہارے ساتھ کوئی برا سلوک کرے ویسے ہی برا سلوک تم بھی کر سکتی ہو اس کے ساتھ. تو اگر اس نے ملا ہے تم مل دو ان کے چہرے پہ. تو حضرت حفصہ نے اٹھا کے تھوڑا سا حلوہ جتنا حضرت عائشہ کے چہرے پہ مل دیا. اب دونوں کے چہروں پر حلوہ ملا ہوا، اور یہ سب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہے. اتنے میں دروازے میں دستک ہوئی، پوچھا کون آیا؟ تو معلوم ہوا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، حضرت عمر. اس وقت تک شاید پردے کے احکام آئے نہیں تھے. تو جب حضرت عمر کے آنے کا سنا تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ جلدی سے دھو کر آؤ دونوں اپنے چہرے، اور اس لیے کہ عمر آ رہا ہے، عمر آنے والا ہے، جا کر دونوں. تو یہ سب واقعات بھی ہو رہے ہیں. وہ ذات کہ جس کا ہر آن اللہ جل جلالہ کے ساتھ رابطہ قائم ہے، جس کا ہر آن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے، وحی آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی حضوری کا وہ عالم جو اس روئے زمین پر کسی اور کو حاصل نہیں ہو سکتا، وہ مقام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اس کے ساتھ ازواج مطہرات کے ساتھ یہ خوشطبعی کا انداز، ان کی دلداری کا یہ پہلو. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے، حضرت ڈاکٹر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس ذات کو حضوری کا وہ مقام حاصل ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضوری کا مقام ہمارا زبان سے لفظ بول دیتے ہیں اور اس کی حقیقت ہمیں پتہ نہیں ہے. اگر کوئی مزہ چکھ لینا اس کا حضوری کا تو اس کو پتہ چلے کہ کیا چیز ہے یہ. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ حضوری کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ حضوری کا مقام بعض اوقات اس درجہ بڑھ جاتا ہے اس کا خیال
کہ اللہ کے بعض نیک بعض بندے ایسے ہیں کہ وہ پاؤں پھیلا کر سو نہیں سکتے، پاؤں پھیلا کر لیٹ نہیں سکتے، اس واسطے کہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہونے کا احساس ہے. کوئی بڑا سامنے ہو تو پاؤں پھیلا کر لیٹے گا کوئی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کے سامنے حضوری کا احساس اس درجہ بڑھ جاتا ہے کہ پاؤں پھیلا کر آدمی لیٹ نہیں سکتا. تو جس ذات کو اتنا بڑا حضوری کا مقام حاصل ہو کہ دنیا میں کسی کو نہیں ہو سکتا، وہ ازواج مطہرات کے ساتھ کس طرح یہ ساری خوشطبعی کے معاملات کر لیتے ہیں، یہ مقام ایک پیغمبری کا مقام. اور پھر ایک جملہ سنایا حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ حضرت فرماتے تھے ایک دن یہی بات کہ پہلے تعجب ہوتا تھا کہ اتنے بڑے مقامات حاصل ہونے کے بعد ازواج مطہرات کے ساتھ آپ کیسے یہ خوشطبعی کی باتیں کر لیتے ہیں. لیکن بعد میں فرمانے لگے ایک دن حضرت مولانا تھانوی صلی اللہ علیہ وسلم کہ الحمدللہ اب سمجھ میں آنے لگا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ رابطہ قوی بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ انسان ان تعلقات کا بھی پورا حق ادا کرے. یہ ہو سکتا ہے. تو یہ تعلقات کا حق ادا ہو رہا ہے، دوستی کا حق ادا. حبشی آ گئے مدینہ منورہ میں اور نیزہ بازی کے مظاہرے کرنے لگے. نیزہ بازی کے ماہر تھے وہ لوگ. تو مسجد نبوی کے سامنے سین میں انہوں نے اپنے نیزہ بازی کا مظاہرہ کرنا شروع کر دیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس تشریف لائے. پوچھا کہ عائشہ باہر وہ مظاہرے نیزہ بازی کا کر رہے ہیں، تم دیکھنا چاہتی ہو؟ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ جی ہاں یا رسول اللہ میں ضرور دیکھنا چاہتا ہوں، آپ تشریف لیں. اور کہا کہ اچھا اس طرح تاکہ ظاہر دیکھیں تو مگر پردے کا حکم سلامت رہے، پردے کے اوپر کوئی آنچ نہ آئے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ میرے کندھے کے اوپر سے کندھے کے پیچھے سے کھڑے ہو کے دیکھ لو. وہ دکھاتے رہے. تھوڑی دیر گزری تھی تو حضرت عائشہ نے پوچھا کہ بس، حضرت صاحب نے پوچھا کہ بس دیکھ چکی؟ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ ابھی اور دیکھوں. تو آپ اور دیر تک کھڑے رہے. یہ سب کام ہو رہے ہیں. حاکم یہ کام کیا کرتا ہے. حاکم صرف حاکم، میرا حاکم، اس حاکم کے ساتھ دوسرا جو تعلق ہے وہ دوستی کا. اس حاکم کے ساتھ ساتھ دوستی کا تعلق، اس کا بھی حق ہے، اس کا حق ادا کرنا. تو یہ ساری باتیں ہیں اس مفہوم کے اندر. لہذا ایک جملہ سن کر اس سے کوئی نتیجہ نکالنا درست نہیں ہوتا. پوری سنت کو دیکھیے کہ نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس بات میں کیا ہے. الرجال قوامون علی النساء یہ مانا ہوئے. لیکن بہرحال یہ ساری باتیں خطاب ہیں مردوں کو، تو ان کو یہ چاہیے کہ وہ دلداری، صرف یہ نہیں ہے کہ رقصے کا انتظام کر دیا، کپڑے کا انتظام کر دیا، گھر کا انتظام کر دیا، کا ایک شریعت کا تقاضا ہے اور وہ بھی اس کے ذمہ واجب. لیکن بہرحال جو زندگی کے عام معاملات ہیں، انتظام ہے زندگی کا، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے قوام بنائے، حاکم کہ فیصلہ اسی کا ہو. ٹھیک ہے عورت رائے دے سکتی ہے، مشورہ بھی کر سکتے ہیں، رائے بھی دے سکتی ہے، طبیعت میں کوئی خیال آ رہا ہے وہ اس کو بتا بھی سکتی ہے، بلکہ میں جیسے عرض کیا ناز کی حد تک بھی کر سکتی ہے. لیکن فیصلہ آخر میں مرد کا ہو، فیصلہ معتبر اس کا. اگر بالفرض رائے میں اختلاف ہو جائے تو فیصلہ اس کا، دعوت ہے کہ وہ فیصلہ شریعت کے خلاف ہے، کیونکہ لا طاعت لمخلوق انتما کے درخواست. خالق کی معصیت میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہے. لہذا جب تک کہ شریعت کے خلاف فیصلہ نہ ہو، فیصلہ معتبر ہے مرد کا. یہی معنی ہے الرجال قوامون علی النساء. یہ بات اگر یہ اصولی بات اگر ذہن نشین نہ ہو تو وہیں سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں کہ عورت کے ذہن میں اگر یہ بات نہ ہو کہ آخری فیصلہ اللہ کے حکم کے مطابق مرد کا ہے مباحات میں،
جن میں شریعت کے خلاف کوئی بات نہیں کہہ رہا، اگر مرد تو فیصلہ اس کا، چاہے مجھے اچھا لگے یا برا لگے، فیصلہ اس کا ہے، اللہ نے کہہ دیا۔ اگر یہ بات ذہن نشین نہ ہو، دماغ میں یہ آیا کہ مجھے تو اپنی چلانی ہے، اپنا فیصلہ مسلط کرنا ہے، جو میں چاہوں وہ ہونا چاہیے، اگر نہ ہو تو لڑائی ہے اور شوہر سے جھگڑا ہے، تو وہیں سے معاملہ اس خاندان کا، نظام کا اور ان کے آپس کے تعلقات کا بگڑ جاتا ہے۔ اس واسطے اللہ نے یہ اصولی ہدایت بڑے واضح الفاظ میں بیان کرنا کہ بھائی ہم نے اس کو حسن سلوک کا بہت حکم دیا اور اس کو تاکید کی کہ تمہارے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، اچھا سلوک کرے اور تمہاری حق تلفی نہ کرے، لیکن یہ یاد رکھو کہ الرجال قوامون علی النساء، قوام وہی ہے، فیصلہ اسی کا ماننا ہو، یہ موضوع۔ ہاں تم اپنی رائے پیش کر دو، مشورہ کر لو، جو چاہو کر لو، اور ہم نے مرد کو یہ ہدایت نہیں رکھی ہے کہ وہ مشورے کے اندر حتی الامکان تمہاری ذمہ کا خیال کرے، لیکن فیصلہ اس کا۔ اگر یہ بات ذہن نشین نہ ہو اور بیگم صاحبہ یہ چاہیں کہ فیصلہ میرا چلے ہر معاملے میں اور مرد قوام نہ بنے، میں قوام بنوں، تو یہ فطرت کے خلاف ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے، یہ عقل کے خلاف ہے، یہ انصاف کے خلاف ہے، اور اس کا نتیجہ سوائے گھر کی بربادی کے اور کچھ نہیں۔ اس لیے اللہ یہ سب سے پہلا اس باب کو شروع کر دیا اسی جملے سے کہ الرجال قوامون علی النساء، اس کا حکم ماننا ہو۔ آگے فرمایا فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ اب نیک عورتوں کا کام کیا ہے؟ فرمایا کہ نیک عورتیں جو ہیں ان کا کام یہ ہے کہ وہ قانتات ہیں۔ قانتات کے معنی اللہ کی اطاعت کرنے والی، اللہ کی اطاعت کرنے والی، اللہ نے شوہر کے جو حقوق ان کے ذمہ عائد کیے ہیں ان حقوق کو صحیح طور پر بجا لانے والی، اور حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اور حفاظت کرنے والی شوہر کے گھروں کی، شوہر کے گھر کی، شوہر کی غیر موجودگی میں شوہر کے گھر کی حفاظت کرنے والی۔ یہ ایک لازمی وصف قرار دیا اللہ تبارک و تعالی نے عورت کا، اور اس کے ذمہ فریضہ عائد کیا کہ جب شوہر گھر میں موجود نہ ہو تو اس وقت میں اس کے گھر کی حفاظت کرے۔ گھر کی حفاظت کے کیا معنی؟ گھر کی حفاظت کے معنی یہ ہے کہ خود اپنی حفاظت کریں کہ کوئی کسی گناہ میں مبتلا نہ ہو، اور اس بات کی حفاظت کریں کہ شوہر کا جو مال و متاع ہے اس کی حفاظت کی ذمہ داری بیوی کے اوپر آ جائے۔ حدیث میں دوسری جگہ آگے حدیث آ رہی ہے تفصیل سے، جس میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ المرأۃ راعیۃ فی بیت زوجہا، کہ عورت نگہبان ہے اپنے شوہر کے گھر کی۔ کیا معنی؟ کہ اس کے مال و متاع کی حفاظت عورت کی ذمہ داری۔ پچھلے بیانات میں یہ عرض کر چکا ہوں، عورت کے حقوق کا جہاں ذکر آیا تھا کہ عورت کے ذمے اگرچہ کھانا پکانا اکثر حالات میں واجب نہیں ہوتا، تفصیل اس کی پہلے میں بیان کر چکا ہوں، لیکن شوہر کے گھر کی حفاظت، اس کے مال و متاع کی حفاظت کہ وہ بیجا خرچ نہ ہو مال، یہ قرآن نے اس کی ذمہ داری قرار دی ہے۔ اور وہ جو بات میں نے کہی تھی کہ صاحب کھانا پکانے کی ذمہ داری نہیں ہے، تو وہ ایک قانونی بات میں نے کہی تھی، لیکن زندگی جو ہے وہ قانونی خشک تعلق، قانون کے خشک تعلق سے نہیں چلا کرتی۔ عورت کی ذمہ داری کھانا پکانا نہیں ہے، مرد کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ وہ بیمار ہو جائے تو اس کا علاج کرے۔ قانون بیماری کے علاج کا خرچہ شوہر کے ذمہ نہیں ہے قانونی اعتبار سے، اور عورت کے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ماں باپ کے پاس لے جایا کرے، اس کے ذمہ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ماں باپ آئیں تو ان کے گھر میں ان کو بٹھائے اور بٹھا کر دکھائے۔ فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ ہفتے میں ایک دن دور سے زیارت کر لے تو بس کام یہاں تک۔ تو اگر یہ قانونی تعلقات پر، خشک قانونی تعلقات پر زندگی بسر ہونی شروع ہو جائے تو دونوں کا گھر برباد ہو۔
بات جب چلتی ہے جب اس قانون کی بات سے آگے بڑھ کر سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، مرد بھی اس کی اتباع کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی، اور عورت بھی اتباع کرے ازواج مطہرات کی سنت کی، تو اس تعلق کے اندر یہ تو اس کا ہے معاملہ۔ ویسے یہ قانونی طور پر بھی عورت کے ذمہ واجب ہے کہ وہ شوہر کے مال و متاع کی حفاظت کرے۔ حضرت تھانوی قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مواعظ میں ذکر فرمایا کہ عورت کے فرائض میں داخل ہے کہ وہ اس کے اندر شوہر کے پیسے کا درد ہو، یہ ہو کہ کہیں شوہر کا پیسہ غلط جگہ پر بلا وجہ صرف نہ ہو، فضول خرچی میں نہ جائے، یہ اس کے فرائض میں داخل ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صاحب آ رہا ہے اور لٹ رہا ہے، یا گھر کو نوکرانیوں کے اوپر چھوڑ دیا گیا ہے، نوکرانیاں جس طرح چاہ رہی ہیں وہ کر رہی ہیں۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ یہ اگر کوئی عورت کرتی ہے تو اپنے فرائض زوج، فرائض قانونی فرائض کے خلاف یہ کام کرتا ہے۔ تو یہ معنی حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ تو پہلا جو ہے اطاعت، اور دوسرا اس کے گھر کی حفاظت، یہ شوہر یہ بیوی کی ذمہ داری۔ آگے حدیث نقل فرماتے ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح۔ یہ حدیث بہت معروف حدیث ہے، شاید آپ نے پہلے بھی سنی ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مرد اپنی بیوی کو اپنے بستر کی طرف بلائے، اور یہ کنایا ہے در حقیقت میاں بیوی کے مخصوص تعلقات سے، کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو ان تعلقات کے قائم کرنے کے لیے دعوت دے، بلائے، فلم تأتیہ، اور وہ نہ آئے، نہ آئے میں دونوں باتیں داخل ہیں کہ آئے ہی نہیں، یا آئے لیکن ایسا طرز عمل اختیار کرے جس سے وہ شوہر کی وہ منشا پورا نہ ہو سکے، فباتا غضبان، اور اس کے وجہ سے شوہر ناراض ہو، تو لعنتها الملائکۃ حتی تصبح، ساری رات فرشتے اس عورت پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں جب تک کہ صبح نہ ہو، اگر اس نے یہ معاملہ کیا۔ بعض روایتوں میں یہ صرف اتنا آیا کہ اگر شوہر ناراض ہو اپنی بیوی سے تو جب تک وہ خوش نہ ہو جائے اس وقت تک ملائکہ مستقل اس عورت پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں کہ خدا کی لعنت ہو اس عورت کو، اللہ کے ساتھ۔ اور فرشتے لعنت بھیجنے کا معنی کیا کہ جب فرشتے لعنت بھیجیں گے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بھیج رہے ہیں نا، تو معنی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کو حاصل نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اتنے تمہارے حقوق اتنے بیان کیے گئے، اتنا تمہارے حقوق کا لحاظ کیا گیا، اس کا منشا در حقیقت یہ ہے کہ تمہارے اور تمہارے شوہر کے درمیان جو تعلق ہے وہ درست ہو، اور اس تعلق کی درستی کا ایک لازمی حصہ یہ ہے کہ تمہارے ذریعے شوہر کو عفت حاصل، پاک دامنی حاصل۔ نکاح کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ پاک دامنی حاصل ہو، اس کے بعد شوہر کسی اور طرف دیکھنے کی ضرورت نہ رہے۔ اس لیے تمہارے ذمہ یہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ اس معاملے کے اندر کوئی کوتاہی تمہاری طرف سے نہ ہو، اگر ہوگی تو فرشتوں کی لعنت ہوتی رہے۔ اور دوسری روایت میں الفاظ یہ ہیں کہ اذا باتت المرأة حاجرة فراش زوجها لعنتها الملائکۃ حتی تصبح، کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کا بستر چھوڑ کر رات گزارے تو اس کو فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ صبح ہو۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ اگر یہ تو ایک چھوٹی سی بات ہے جو کہی گئی ہے کہ اگر شوہر نے بیوی کو دعوت دی ہے اس کام کے لیے اور وہ انکار کرے یا ایسا طرز عمل اختیار کرے جس سے اس کا وہ منشا پورا نہ ہو سکے تو اس پر ساری رات لعنت ہوتی رہتی ہے۔
جب یہ بات ہے تو بغیر شوہر کی جب یہ فرمایا کہ اگر وہ بستر چھوڑ کر ایک رات چلی جائے تو لعنت ہوتی رہتی ہے، تو اگر بغیر اجازت کے بغیر مرضی کے گھر سے ہی چلی جائے بغیر اجازت، تو جب تک گھر سے باہر رہے گی شوہر کی مرضی کے بغیر اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی لعنت ہوتی رہے گی۔ تو یہ سب معاملات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ ایک ایک چیز ایک ایک جزیہ بیان فرما دیا۔ اس لیے بیان فرما دیا کہ یہی وجہ پیدا ہوتی، یہی وجوہات ہوتی ہیں جھگڑے کی، یہی وجوہات ہوتی ہیں فساد کی۔ اور جیسا میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ ہر ایک اپنے حق کا تو دعوے دار ہے، لیکن فرائض اپنے فرائض بجا لانے کی طرف دھیان نہیں، تو فرائض میں یہ بات آتی۔ دوسری روایت میں فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ ما من رجل یدعو امرأته الى فراشه فتاب علیہ الا کان الذی فی السماء ساخطا علیہا حتی یرضى۔ دوسرے الفاظ میں وہی بات آپ نے شاید فرمائی، تھوڑا سا عنوان بدل کہ حضور نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ جو شخص بھی، جو مرد اپنی بیوی کو دعوت دے اپنے بستر کی طرف اور وہ انکار کرے تو آسمان والا یعنی اللہ تعالیٰ اس عورت سے ناراض رہے گا اس وقت تک جب تک کہ اس کا شوہر اس سے راضی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ناراض ہے۔ اگلی حدیث فرمایا کہ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يحل لامرأة ان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه ولا تأذن في بيته الا باذنه۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہاں تک حقوق بتائے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کے۔ فرمایا کہ کسی عورت کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کی موجودگی میں روزہ رکھے مگر شوہر کی اجازت۔ کسی عورت کے لیے نفلی روزہ رکھنا شوہر کی اجازت کے بغیر حلال نہیں۔ نفلی عبادتوں کی کتنی فضیلتیں ہیں، کتنے فضائل ہیں نفلی عبادت کو، لیکن فرمایا کہ نفلی روزہ نہیں رکھ سکتی بغیر شوہر کی اجازت۔ کیوں؟ اس واسطے کہ ہو سکتا ہے کہ شوہر دن کے وقت میں اس کے روزے سے ہونے کی بنا پر شوہر کو تکلیف ہو، اس واسطے فرمایا کہ پہلے اجازت ہے، اجازت دیے بغیر، شوہر سے اجازت دیے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے۔ ویسے شوہر کو چاہیے کہ وہ بلا وجہ منع نہ کیا کرے، روزے کی اجازت دے دے۔ کئی مرتبہ میرے پاس ٹیلی فون آتے ہیں اس معاملے پر، اسی مسئلے پر جھگڑا ہوتا رہتا ہے میاں بیوی کہ صاحب وہ عورت چاہ رہی ہے کہ میں روزہ رکھنا چاہتی ہوں، مرد کہتا ہے کہ نہیں میں نہیں رکھنے دیتا۔ تو مرد کو نہیں چاہیے کہ وہ بلا وجہ منع کرے اس فضیلت کے حصول سے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ عورت کے لیے جائز نہیں، اگر اجازت نہیں دیتا چھوڑ دینا پھر شوہر کے اطاعت زیادہ مقدم ہے اس کے لیے۔ اور اسی سے آپ اندازہ لگائیے کہ شوہر کی اطاعت کو اور شوہر کے حقوق کی ادائیگی کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نفلی عبادتوں پر فوقیت عطا فرمائی۔ یعنی جو ثواب اس عورت کو روزہ رکھ کر ملتا اس سے زیادہ ثواب ملے گا شوہر کی اطاعت کرنے۔ یہ نہ سمجھے کہ میں محروم ہو گئی روزہ رکھنے سے محروم ہو گئی، نہیں بھائی، روزہ کس لیے رکھ رہی تھی؟ روزہ اس لیے رکھ رہی تھی کہ ثواب ملے، اللہ تعالیٰ راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 900 تک راضی نہیں ہوں گا جب تک تو تیرا شوہر تجھ سے راضی نہ ہو۔ تو اس واسطے میں جو ثواب تمہیں روزہ رکھنے میں ملتا، اب خوب کھاؤ پیو، اور کھانے پینے کے بعد وہی ثواب کما وہ ملے، اس حالت پہ بھی ملے گا انشاءاللہ۔ اور خوب سمجھ لیجیے، بعض مرتبہ یہ ذہن میں ہوتا ہے نا ہم لوگوں کے کہ یہ جو میاں بیوی کے تعلقات ہوتے ہیں یہ تو دنیاوی قسم کا معاملہ ہے، آپس کی نفسانی خواہشات وغیرہ ہیں، لیکن اگر نیت اس میں درست کر لے اور نیت یہ کر لے کہ میرے ذمے اللہ تعالیٰ نے یہ فریضہ عائد کیا ہے اور نیت شوہر کو خوش کرنے کی ہے، شوہر کے واسطے سے اللہ کو خوش کرنے کے لیے،
تو یہ سارا عمل ثواب بن جاتا ہے. جو گھر کا کام خواتین کرتی ہے اگر اس میں وہ نیت کے مقصود ہو کہ بھئی میرا شوہر خوش ہوگا اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ خوش ہوگا، تو صبح سے لے کر شام تک جتنا کام کر رہی ہیں سب عبادت اللہ کے یہاں لکھا جائے. کھانا پکانا ہو، گھر کی دیکھ بھال ہو، بچوں کی تربیت ہو، شوہر کا خیال ہو، شوہر کے ساتھ خوش دلی کی باتیں ہوں، وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اجر لکھا جا رہا ہے اگر نیت درست ہو جائے. یہ نیت کا معاملہ ہے اور بالکل صریح حدیث ہے اس موضوع کا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب صحابہ کرام سے فرمایا کہ جو میاں بیوی کے باہمی تعلقات ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتا ہے. صحابہ کرام نے کیا رسول اللہ وہ انسان وہ تو اپنی نقصانی خواہشات کی خاطر کرتا ہے تو اس پر کیا اجر؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر یہ نقصانی خواہشات کو ناجائز طریقے سے پورا کرتے تو گناہ ہوتا کہ نہ ہوتا؟ صحابہ نے کیا رسول اللہ ہوتا. تو آپ نے فرمایا کہ جب ہوتا تو اب یہ انہوں نے اس کو چھوڑ کر جائز طریقے سے کر رہے ہیں میری وجہ سے، میرے حکم کے ماتحت، اس واسطے اس کے اوپر ثواب ملے. حدیث میں آتا ہے، میں نے خود براہ راست نہیں دیکھی، حضرت تھانوی رضی اللہ عنہ کے مواعظ میں پڑھی ہے حدیث. حضرت تھانوی نے کئی جگہ اس کا ذکر فرمایا کہ شوہر باہر سے گھر آیا اور گھر آ کر اس نے اپنی بیوی کو محبت کی نگاہ سے دیکھا اور بیوی نے شوہر کو محبت کی نگاہ سے دیکھا تو اللہ تعالیٰ دونوں کو رحمت کی نگاہ سے دیکھا. یہ محبت کی نگاہ سے اس کو دیکھ رہا ہے، وہ اس کو محبت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ دونوں کو رحمت کی نگاہ سے. تو یہ محض دنیاوی قصہ نہیں ہے، یہ آخرت کو بنانے کا راستہ بھی یہی ہے، اس کی جنت اور جہنم کو بنانے کا راستہ بھی یہی ہے کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا معاملہ کیا ہے. تو فرمایا کہ عورت کے لیے حلال نہیں کہ وہ روزہ رکھے جبکہ اس کا شوہر موجود ہو مگر اس کی اجازت. مجھے یاد آیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ترمذی شریف میں حدیث ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رمضان کے مہینے میں مجھ سے جو روزے قضا ہو جاتے تھے، خواتین کو ایک کبھی مجبوری ہوتی ہے جس کی وجہ سے کچھ روزے ان کے قضا ہو جاتے ہیں مہینے کے اندر، تو رمضان کے جو روزے مجھ سے قضا ہو جایا کرتے تھے میں عام طور پر اگلے آنے والے شعبان میں ان کو رکھا کرتی تھی. شعبان یعنی تقریباً 11 مہینے بعد رکھا کرتی تھی، اس واسطے کہ شعبان میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی کثرت سے روزے رکھتے تھے تو میں اس وقت جا کر روزے رکھا کرتی تھی تاکہ اس دوران حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ ہو. 11 مہینے، حالانکہ وہ نفلی روزے نہیں تھے، وہ قضا روزے جو واجب، اور واجب کے بارے میں حکم یہی ہے کہ جتنا جلدی سے جلدی ادا کیا جائے وہ کرنا چاہیے. لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال کی غرض سے حضرت عائشہ فرماتی تھی کہ چونکہ مجھے خیال ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں روزے بہت کثرت سے رکھتے ہیں تو اس زمانے میں بھی روزے سے ہوں گی، آپ بھی روزے سے ہوں گے، تو یہ زیادہ بہتر ہوگا بنسبت اس کے کہ میں روزے سے ہوں آپ کا روزہ نہ ہو. یہ اتنا خیال فرماتے ولا تأذن فی بیتہ الا بإذنہ. اور دوسرا فرمایا کہ عورت کے ذمہ یہ بھی فرض ہے کہ وہ اپنے گھر میں، شوہر کے گھر میں کسی کو شوہر کی اجازت کے بغیر داخلے کی اجازت نہ دے. جس کو پہلے بھی آ چکا ہے یہ مضمون کہ کسی ایسے شخص کو گھر میں داخل ہونے کی اجازت دینا جس کو شوہر ناپسند کرتا ہو، یہ عورت کے لیے بالکل ناجائز اور حرام. اگلی حدیث ہے عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. یہ بڑی عجیب و غریب حدیث ہے، جوامع الکلم میں سے ہے اور ہم میں سے ہر شخص اس حدیث کا مخاطب ہے. فرمایا کہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور ہر شخص سے اس کی زیر نگہبانی اشیاء کے بارے میں سوال ہوگا. جن چیزوں کی نگہبانی اس کو سپرد کی گئی تھی اس کے بارے میں اس سے سوال ہوگا.
رائی کے معنی اصل میں ہوتے ہیں نگہبان. چرواہے کو بھی کہتے ہیں، اس لیے گڈریا جو بکریاں چراتا ہے اس کو بھی رائی کہا جاتا ہے، اس واسطے کہ وہ بکریوں کی نگہداشت کرتا ہے. اور رائی کے معنی حاکم کے بھی ہوتے ہیں، اور حاکم کے جو زیر ماتحت ہوتے ہیں ان کو رعیت کہا جاتا ہے. رعیت جو جن کی نگہبانی اس کے سپرد ہے. تو آپ نے فرمایا تم میں سے ہر شخص راعی ہے اور ہر شخص سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا کہ جو اس کے زیر تربیت ہیں یا زیر نگہداشت لوگ ہیں ان کے بارے میں سوال ہوگا کہ ان کی نگہبانی تم نے کس طرح کی. چنانچہ فرمایا کہ والامیر راعی، ہر امیر راعی ہے، نگہبان ہے اپنے زیر نگہبانی افراد کا. اس سے سوال ہوگا کہ تم نے کیسی ان کی نگہبانی کی. یہ ہے وہ تصور اسلام کا امیر کے بارے میں کہ یہ راعی ہے اور سوال ہوگا اس رعیت کے بارے میں. امیر کا یہ تصور نہیں ہے کہ وہ امارت کا تاج سر پر لگا کر اور دو لوگوں سے الگ ہو کر بیٹھ جائے. امیر کا تصور یہ ہے کہ وہ راعی ہے. اور اسی واسطے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر دریائے فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوکا مر جائے تو مجھے یہ خیال ہوتا ہے کہ قیامت کے دن مجھ سے سوال ہوگا کہ عمر تیری حکومت میں ایک کتا بھوکا مر گیا. اور یہی وجہ ہے کہ جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو شہادت سے پہلے زخمی ہوئے تھے، ابھی انتقال نہیں ہوا تھا. تو لوگوں نے کہا کہ آپ اپنے بعد کسی کو نامزد کر دیجیے خلیفہ. اور لوگوں نے نام لیا حضرت فاروق اعظم کے صاحبزادے کا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ. اور بلا شبہ عبداللہ ابن عمر بڑے جلیل القدر صحابی تھے. ان کے علم، فضل، تقوی، اخلاص، کسی چیز میں کسی کو کوئی شک نہیں ہوتا. تو جب ان کا نام لیا کہ ان کو اپنے بعد نامزد کر دیجئے تو حضرت فاروق اعظم نے پہلے تو ایک جملہ یہ کہا کہ ارے بھائی تم ایسے شخص کو مجھ سے نامزد کرانا چاہتے ہو خلیفہ میرے بعد جس کو اپنی بیوی کو طلاق دینا بھی نہیں آتا. وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں انہوں نے اپنی ایک اہلیہ کو ایک مرتبہ طلاق دی تھی، اور طلاق دے دی تھی ایسے حالت میں جبکہ وہ اہلیہ حالت حیض میں تھی، ماہواری کی حالت میں تھی، اور ماہواری کی حالت میں طلاق دینا ناجائز ہوتا ہے. یہ ان کو مسئلہ معلوم نہیں تھا، اس لیے انہوں نے طلاق دے دی تھی. بعد میں حضور نے فرمایا کہ رجوع کرو، رجوع کیا. تو اس واقعے کی طرف اشارہ کیا فاروق اعظم نے کہ ایسے شخص کو مجھ سے خلیفہ بنوانا چاہتے ہو جس کو اپنی بیوی کو طلاق دینا نہیں آتا، تو اس کو میں کیسے خلیفہ بناؤں. پھر بعد میں لوگوں نے کہا کہ صاحب وہ تو قصہ آیا گیا ہو گیا، مسئلہ معلوم نہیں تھا اس لیے انہوں نے ایسا کر دیا تھا. یہ تھوڑی ہے کہ اب وہ اس کے اہل نہیں رہے، بہت اہل آدمی ہے، آپ ان کو بنا دی. اس کے جواب میں جو جملہ ارشاد فرمایا فاروق اعظم نے وہ یاد رکھنے کا ہے. فرمایا کہ بھائی بات اصل میں یہ ہے کہ یہ خلافت کا پھندا یہ خطاب کی اولاد میں ایک ہی شخص کے گلے میں پڑ گیا تو بس کا. اب میں اپنے خاندان کے کسی اور فرد کے گلے میں یہ پھندا ڈالنا نہیں چاہتا، کیونکہ یہ امارت، یہ خلافت، یہ در حقیقت ذمہ داری کا بہت بڑا بوجھ ہے. اور آخرت میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جاؤں، حساب و کتاب دوں، تو اگر برابر سرابر چھوٹ جاؤں تو بہت غنیمت سمجھوں، برابر سرابر چھوٹ جاؤں. تو میں اپنی کسی اولاد کے گلے میں یہ پھندا اور ڈالنا نہیں چاہتا. خطاب کی اولاد میں ایک ہی کے گلے میں پھندا پڑ گیا تو یہ ہے امیر راعی، کہ امیر راعی ہے، وہ اس سے سوال ہوگا اپنی اس رعیت کے بارے میں کہ اس نے اس حق کو کیسے ادا کیا. اور فرمایا کہ والرجل راعٍ علی اہل بیت، مرد راعی ہے، نگہبان ہے اپنے گھر والوں. گھر والوں میں بیوی آ گئی، بچے آ گئے، سارے جو اس کے ماتحت ہیں، جس فیملی کا وہ سربراہ ہے، وہ سب آ گئے. ان کے بارے میں ہر مرد سے سوال ہوگا کہ تمہارے زیر انتظام اس گھرانے کو دیا گیا تھا، بیوی تھی، بچے تھے، گھر والے تھے، ان کو تم نے کس طرح
تمہارا ان کے ساتھ معاملہ کس طرح رہا اور ان کی نگہبانی کیسی کی، ان کے حقوق کی نگہبانی، حقوق کیسے ادا کیے، اور ان کے دین کی نگہبانی کہ آیا اس بات کی تم نے نگہبانی کی کہ یہ دین پر چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے ہیں، جہنم کی طرف تو نہیں جا رہے، اس کا خیال کبھی آیا کہ نہیں آیا، یہ کام تم نے کیا یا نہیں کیا، یہ سوال ہوگا مرد۔ جیسے فرمایا یا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نار، اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ یہ نہیں ہے کہ خود تو آگ سے بچ کے بیٹھ گئے، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، فرائض بھی ہے، واجبات بھی ہے، نوافل بھی ہے، تسبیح بھی ہے، سب کچھ ہے، اور اولاد جا رہی ہے الٹے راستے پر، اس کی کوئی فکر نہیں، اس کا کوئی خیال نہیں۔ اگر یہ ہوگا تو تم بھی بچ نہیں سکو گے، سوال سے سوال تم سے بھی ہوگا، اور اس کا اللہ بچائے عذاب بھی ہوگا کہ تم نے یہ فریضہ کیوں انجام نہیں دیا۔ تو مرد راعی ہے اپنے گھر والوں کے اوپر، والمرأۃ راعیۃ علی بیت زوجہا وولدہ، اور عورت نگہبان ہے اپنے شوہر کے گھر پر اور اس کی اولاد پر، یعنی عورت کے سپرد کیا گیا ہے شوہر کا گھر اور اس کی اولاد، کہ گھر کی نگہداشت کرے، گھر کی حفاظت کرے، گھر کا انتظام صحیح رکھے، گھر کی کے معاملات کی دیکھ بھال صحیح کرے، اور اولاد کی دیکھ بھال صحیح کرے، اولاد کی دنیاوی دیکھ بھال بھی اور دینی دیکھ بھال بھی، یہ عورت کی یہ فرائض عورت کے بیان فرماتے۔ تو یہی در حقیقت وہ بات ہے جو شروع سے عرض کر رہا ہوں کہ ہر ایک کو اس کے فرائض پر متنبہ کیا جا رہا ہے۔ عورت کے فرائض یہ ہیں کہ وہ شوہر کے گھر کی نگہداشت کرے، اس کا صحیح انتظام کرے۔ اللہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جنت کی خواتین کی سردار، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف لے گئے۔ مسئلہ تو میں نے بتا دیا تھا آپ کو کہ قانونی مسئلہ تو کیا ہے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت یہ مقرر فرما دی تھی حضرت فاطمہ حضرت علی کے درمیان کہ علی تم گھر کے باہر کا کام کرو اور فاطمہ تم گھر کے اندر کا کام، تم گھر کے باہر کو سنبھالو اور فاطمہ تم گھر کو سنبھالو کہ گھر کے معاملات تمہارے ذمہ۔ یہ سنت مقرر فرما دی۔ اب یہ ہدایت نامہ ملا باپ کی طرف سے، باپ بھی کون؟ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی طرف سے۔ تو فاطمہ گھر کے کام بڑی محنت کے ساتھ انجام دیتی تھی اور شوق ذوق سے انجام دیتی تھی۔ حضور کا بتایا ہوا نسخہ ہے، شوہر کی خدمت ہے، شوہر بھی کون؟ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ، تو ان کی خدمت ہے، بڑے ذوق شوق سے انجام دیتی تھی، لیکن محنت بہت ہوتی تھی۔ یہ تو آج کل کا زمانہ تو تھا نہیں کہ صاحب وہ بجلی کا سوئچ آن کیا اور کھانا پک گیا۔ یہ کھانا پکانے کے لیے لکڑیاں کاٹنا اور چکی پیسنا اور خدا جانے تنور میں آگ سلگانا اور پھر روٹی پکانا اور کھانا، ایک لمبا چوڑا عمل تھا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو بڑی مشقت اس میں اٹھانی پڑتی تھی، اٹھاتی تھی۔ لیکن جب مسلمانوں میں فراخی آئی غزوہ خیبر کے بعد، تو غزوہ خیبر کے بعد مال غنیمت بہت کچھ آیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم کیا لوگوں میں، تو اس مال غنیمت کے اندر کچھ غلام اور باندیاں بھی تھیں۔ غلام تقسیم ہو رہے ہیں صحابہ کرام میں، باندیاں تقسیم ہو رہی ہیں صحابہ کرام میں، وہ خدمت کے لیے ان کی۔ حضرت فاطمہ نے دیکھا کہ یہ سلسلہ غلام و باندیوں کی تقسیم کا چل رہا ہے، تو کسی نے کہا کہ بھئی تم بھی جا کر حضور سے کہہ دو کہ کوئی ایک آدھ کنیز آپ کو بھی مل جائے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ حاضر ہوئی، حضرت عائشہ کو خود براہ راست کہنے کی ہمت نہیں پڑی۔ حضرت عائشہ سے کہا کہ آپ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیے کہ چکی پیستے پیستے ہاتھوں میں گڑھے پڑ گئے اور پانی کی مشک اٹھا کر سینے پر نیل پڑ گئے، تو مجھے کوئی اتنے سارے غلام باندیاں آئی ہیں تو کوئی غلام باندی مجھے بھی عنایت ہو جائے تو اس مشقت کی ضرورت نہ رہے۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ رسول اللہ اس طرح صاحبزادی تشریف لائی تھی، یہ فرما رہی تھی، آپ نے بلایا تھا، آخر باپ تھے، اور یہ جملہ جب بیٹی کہے نا کہ میرے چکی پیس پیس کر میرے ہاتھوں میں گڑے پڑ گئے ہیں اور سینے پر نیل کے نشان آ گئے ہیں، یہ باپ کے سامنے اگر بیٹی آ کر یہ بات کہے تو آپ اندازہ کیجئے کہ باپ کے جذبات کا کیا عالم ہے۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ، یہ تم نے جو غلام اور باندی کی درخواست کی ہے، تو بات یہ ہے کہ جب تک کہ سارے اہل مدینہ کو غلام اور باندی میسر نہ آ جائے، اس وقت تک میں محمد کی بیٹی کو غلام اور باندی دینا پسند نہیں کرتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ البتہ تمہیں ایک ایسا نسخہ بتاتا ہوں جو تمہارے لیے غلام اور باندی سے بہتر ہو، اور وہ نسخہ یہ ہے کہ جب رات کو بستر پر لیٹنے لگو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، تو یہ تمہارے لیے غلام اور باندی سے زیادہ بہتر ہوگا۔ یہ تسبیح بتا دی۔ بیٹی بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی، پلٹ کر یہ نہیں کہا کہ رسول اللہ یہ نسخہ تو ہے ہو گیا لیکن تھوڑا سا دنیاوی ساز و سامان بھی مل جائے، یہ جواب میں نہیں، بس حضور نے فرما دیا مطمئن ہو اور تشریف لے گئے۔ اسی واسطے اس تسبیح کو تسبیح فاطمی کہا جاتا ہے، حضرت فاطمہ کو تلقین فرمائی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ اپنی بیٹی کو ایک مثال بنا دیا بیوی کہ بیوی ایسی کہ وہ اپنے گھر میں قانونی حق خواہ کچھ ہو کہ نہ ہو، لیکن سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کہ وہ اپنے شوہر کے گھر کی نگہبان، اور اس نگہبان ہونے کی وجہ سے اس کے کاموں کو اپنا کام سمجھ کر انجام دے رہی ہے۔ وولدی، اور صرف گھر کو نہیں بلکہ اولاد کو، اولاد کی پرورش، اولاد کی خدمت، اولاد کی تربیت، اس کی تعلیم، ان تمام باتوں کی ذمہ داری اس حدیث میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت پر ڈال دی۔ اگر اولاد کی تربیت صحیح نہیں ہو رہی، ان کے اندر وہ آداب نہیں سیکھ رہے، اسلامی آداب ان کے اندر نہیں آ رہے، تو سوال ہوگا عورت سے پہلے، مرد سے بعد میں۔ سمجھ لو، پہلی ذمہ داری عورت کی ہے کہ حضور نے یہ ذمہ داری عورت کی ذمہ داری، لہذا عورت سے سوال ہوگا کہ تمہارے گود میں پرورش پانے والے بچوں کے دل میں دین اور ایمان کیوں پیدا نہیں ہوا، انہوں نے آداب اسلامی کیوں نہیں سیکھے؟ تو اس لیے فرمایا کہ عورت سے سوال ہوگا اس کے شوہر کے گھر کے بارے میں اور اولاد کے بارے میں۔ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، پھر دوبارہ دوہرا دیا اس بات کو کہ تم میں سے ہر شخص راعی ہے اور تم میں سے ہر شخص سے اس کے زیر رعایت چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو ان فرائض کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا صلی تعالی اللہم صلی علی سیدنا